کلپ نمبر 17۔ اس کلپ میں آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 50 سے لے کر 52 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن تعلیم القرآن سے بنی اسرائیل کے لیے دریا میں راستہ بننا اور فرعونیوں کا غرق ہونا اور تورات عطا کیے جانے کا وعدہ، بنی اسرائیل کی بچڑا پرستی اور اس سے توبہ و معافی سنیں گے۔ آیت نمبر 50۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تو ہم نے تمہیں بچا لیا اور فرعونیوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ بنی اسرائیل کے لیے دریا پھاڑنے کا واقعہ اس وقت ہوا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدتوں فرعون کو سمجھاتے رہے اور وہ راہ راست پر نہ آیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ السلام رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہو گئے۔ فرعون کو خبر ملی تو اس نے بھاری لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا اور دریا کے کنارے پر انہیں پا لیا۔ حکم الہی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا دریا پر مارا تو اس میں 12 راستے بن گئے اور بنی اسرائیل ان راستوں سے گزر کر دریا پار کر گئے۔ جب فرعون وہاں پہنچا اور وہ اپنے لشکر کے ساتھ ان راستوں میں داخل ہو گیا تو حکم الہی سے دریا اپنی اصلی حالت پر آیا اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ غرق ہو گیا اور بنی اسرائیل دریا کے کنارے ان کے غرق ہونے کا منظر دیکھ رہے تھے۔ اہم بات، فرعونیوں کا غرق ہونا محرم کی 10ویں تاریخ کو ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکر کا روزہ رکھا۔ یہودی بھی آپ علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے تھے۔ حضور اقدس علیہ السلام نے ان سے فرمایا تمہارے مقابلے میں موسیٰ سے میرا تعلق زیادہ ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ انبیاء کرام علیہ السلام پر جو انعام الہی ہو اس کی یادگار قائم کرنا اور شکر بجا لانا جائز و پسندیدہ ہے۔ آیت نمبر 51 اور 52۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا، پھر اس کے پیچھے تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم واقعی ظالم تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی عطا فرمائی تاکہ تم شکر ادا کرو۔ فرعون اور اس کے لشکریوں کی ہلاکت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر کی طرف لوٹے تو ان کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے انہیں تورات عطا کرنے کا وعدہ فرمایا اور اس کے لیے پہلے 30 پھر 10 کے اضافے سے 40 راتوں کی مدت مقرر ہوئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تو پیچھے سے سامری نے جواہرات سے مزین سونے کا ایک بچڑا بنایا اور اس میں حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک ڈالی تو وہ آواز نکالنے لگا۔ سامری کے بہکانے پر بنی اسرائیل نے اس بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ البتہ حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کے 12,000 ساتھی اس شرک سے دور ہی رہے۔ اس کے بعد جب بنی اسرائیل نے حکم الہی کے مطابق بچڑا پوجنے کے گناہ سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معافی عطا کر دی تاکہ وہ اس معافی پر شکر ادا